بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی۔ آج ہم بات کریں گے کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال ہوئی تو قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس وقت اس کی بلندی 9 ہاتھ رکھی تھی اور اس کے اوپر چھت نہیں ڈالی تھی، جس سے فائدہ اٹھا کر کچھ چوروں نے کعبے کے اندر رکھے ہوئے خزانے کو چرا لیا۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ یہ تعمیر جو تھی یہ بہت پرانی ہو چکی تھی، اس میں دراڑیں بڑھ چکی تھی اور اسی سال بہت زیادہ بارش ہوئی تو سیلاب آ گیا اور پانی کا رخ کعبے کی طرف تھا، جس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ یہ جو دیواریں گر نہ جائیں، بہت پرانی ہو چکی تھی۔ تو قریش نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کی تعمیر جو ہے وہ نئے سرے سے کریں گے، لیکن ہر آدمی پریشان تھا کہ اس کی دیواریں جو ہیں ان کو کون توڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کی دیواروں کو ہاتھ لگائیں تو ہم پہ کوئی عذاب آ جائے۔ تو پھر سب سے پہلے ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ اس سے کچھ نہیں ہوا تو سب نے مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو گرایا اور یہ طے پایا کہ اپنے حلال پیسے سے اس کی تعمیر کریں گے، اس میں کوئی جوئے کا پیسہ، سود کا پیسہ اور زنا کا پیسہ، غرض کوئی بھی ایسا پیسہ نہیں استعمال کریں گے جو ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہو۔ تو پھر ان لوگوں نے 4 قبیلوں میں علیحدہ علیحدہ دیواروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ ان قبائل نے اپنے اپنے پتھر جمع کیے اور تعمیر شروع ہو گئی۔ جب تعمیر حجر اسود تک پہنچی، اس کی بلندی جہاں حجر اسود رکھا ہے وہاں تک پہنچی تو جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ ہر قبائل کی کوشش تھی کہ حجر اسود ہم اپنے ہاتھوں سے دیوار میں لگائیں تاکہ ساری زندگی تک ہمارا نام زندہ رہے۔ عرب میں بہت سے مسائل تھے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، قتل شروع ہو جاتے تھے، کہ قتل کر دیتے تھے۔ تو یہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ جھگڑا بڑھ گیا۔ 4-5 دن تک یہ جھگڑا جاری رہا اور خطرہ تھا کہ ہو سکتا ہے بہت سے قتل ہو جائیں۔ تو جو آدمی اس کی نگرانی کر رہا تھا اس نے ایک فیصلہ کیا کہ کل صبح جو آدمی مسجد میں پہلے داخل ہوگا وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کو مان لیں گے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ تو دوسرے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب نے کہا سبحان اللہ، یہ تو بہت ایماندار آدمی ہے، یہ تو صادق اور امین ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم مان لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کریں، ایک بڑی چادر لے آئیں۔ بڑی چادر منگوائی، اس کو بچھایا اور حجر اسود کو اٹھایا، اس میں رکھا۔ اور جو قبیلے کے 4 سردار تھے ان سے کہا کہ آپ اس کپڑے کو ایک ایک کونے سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ تو انہوں نے کپڑا پکڑ کر پتھر کو اٹھایا۔ جب وہ اپنے مقام کے برابر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھا کے دیوار میں رکھ دیا۔ تو
پھر باقی تعمیر جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس میں 6 پلر لگائے گئے، اس کی بلندی 15 فٹ رکھی گئی اور اس پہ چھت ڈال دی گئی۔ یہ تھا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 35 سال ہوئی۔ یہ تنازع بنا کہ حجر اسود کون رکھے گا، سارے قبائل لڑ پڑے، تو یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا اور پھر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو دیوار میں لگایا جہاں وہ آج موجود ہے۔ اس فیصلے پر سبھی لوگ بڑے خوش ہوئے کہ فیصلہ بہت اچھا ہوا ہے۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال کی طرف سے کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئی تو اندر 6 ستون کھڑے کیے اور اوپر سے چھت ڈال دی، تو خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ یہ تھا واقعہ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ جزاکم اللہ خیر۔